نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء من الإيمان وقال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات ذوالفقار، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد آصف سلیم صاحب کی وساطت سے اس نورانی اور بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے ایک نہایت معزز و محترم شخصیت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وقت انتہائی مختصر ہے، اسی کی طرف میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ حیا کے 60 سے کچھ زیادہ یا 70 سے کچھ زیادہ حصے ہیں. حیا کا سب سے بلند ترین حصہ کلمہ توحید کہنا اور سب سے چھوٹا حصہ کسی ایذا دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے. اور انہی اعضاء میں سے، انہی اجزاء میں سے ایک ایمان کا جز حیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے مزید کرم نوازی فرماتے ارشاد فرمایا اور اس کی اہمیت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں. جب ایمان آتا ہے تو حیا آتی ہے، اور جب حیا رخصت ہو جاتی ہے تو پھر ایمان بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں کسی شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کی تلقین کر رہا تھا. اس کی گفتگو ان کی ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام نے سماعت فرمایا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دے کہ بے شک حیا جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. جب ایمان آئے گا تو حیا خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب حیا انسان کی فطرت سے دور ہو جاتی ہے، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے حیا رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایمان بھی باقی نہیں رہتا. یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی دوسری تصویر یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے اندر ایمان موجود ہے، تو ہمیں اس ترازو کے اندر اپنے آپ کو تول لینا چاہیے کہ ہمارے اندر حیا کتنا ہے. اگر ہمارے اندر حیا کی رمق موجود ہے، کچھ شرم کا مادہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ایمان بھی موجود ہے. اور اگر حیا موجود نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ایمان بھی ہمارا کمزور ہو چکا ہے. تو حیا کے کچھ اسباب ہیں کہ جن کے موجود ہونے سے حیا موجود ہوتا ہے، اور کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو حیا کو ختم کرنے کے درپے ہوتے ہیں. یعنی ان اسباب سے بے حیائی پھیلتی ہے، انسان کی شرم کا مادہ کم ہو جاتا ہے. علماء کرام نے مختلف وجوہات اس کی بیان کی ہیں.
بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے فحاشی اور عریانی کی باتیں کرے، یہ بے حیائی کا ذریعہ ہے، یہ بے حیائی کا سبب ہے۔ کسی کو گالی گلوچ کرنا، میں ابتداً تھوڑی سی بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے عادات و اطوار میں اب شامل ہو چکی ہیں، اور ہمارا معاشرہ اس چیز کو اب برا بھی محسوس نہیں کرتا۔ گالی گلوچ کرنا یہ بے حیائی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ ایک مومن کبھی فحش گفتگو نہیں کرتا، اور اس کی سزا کتنی زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پر میں تھے ہم راہب، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند قبروں کو دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ کر ان کی طرف گئے اور ایک قبر کو لپٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گریہ زاری فرمانے لگے، پھر دعا فرمائی۔ دعا کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ طبیعت جو سنبھل گئی، حشاش بشاش ہو گئے، پھر واپس تشریف لائے تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سبب تھا کہ آپ اتنی اجرت کے ساتھ تشریف لے گئے اور پھر اس قبر والے کے لیے دعا بھی فرمائی، اور پھر اب جو ہے آپ کی طبیعت مبارک حشاش بشاش ہے، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قبر والے کو جہنم کا عذاب ہو رہا تھا، اور اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے پکار کر مجھے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے بچائیے کہ میری پوری قبر جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھری ہوئی ہے اور ہر طرف آگ نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ جب یہ بات ہوئی میں اس کی مدد کے لیے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں نے دعا مانگی، میری دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو دور کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد عرض فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہنم کے جو ہے وہ گڑھے بن جانے کا، اس کے قبر کا عذاب سے بھر جانے کا سبب کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے کہ یہ فحش گفتگو کیا کرتا تھا، لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اپنی زبان سے بد کلامی کیا کرتا تھا، اس کی فحش گفتگو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تو حضرات محترم، ایک بات کہ زبان سے انسان ایسی گفتگو نہ کرے کہ جو معاشرے کے سامنے بھی بری ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی عذاب کا سبب بنے، اور انہی چیزوں میں سے ایک بری عادت یہ ہے کہ انسان ایسی گفتگو کرے جو دوسروں کی حد تک کے لیے ہو، غیبت کی طرح ہو، چغلی کی طرح ہو۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن سے عذاب قبر زیادہ ہوتا ہے۔ تو فحش گفتگو کرنا یہ انسان کو کبھی مومن کو زیبا نہیں دیتا، اور آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ چاند اگر دوست ہم کچھ ملنے والے ہوں تو جب تک ہم ایک دوسرے کو گالی نہ دیں تو ہماری محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی انسان کو جان بوجھ کر یا کسی خوش طبع کے لیے وہ اگر کسی کو گالی نکالتا ہے تو اس کی قبر کے اندر ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے زہر اور اس کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ جب وہ بندہ قبر کے اندر آئے گا، اس کو ایک وہ ڈانگ لگائے گا تو 70 ہاتھ وہ زمین کے اندر دھنس جائے گا، پھر وہ اپنے چمبے سے اس کو نکالے گا اور پھر دوبارہ اس کو ڈانگ لگائے گا، اور ایسا اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو حضرات محترم، یہ ایک زبان کے ذریعے سے فحش گفتگو کرنا یہ بے حیائی کے اسباب میں سے ہے۔ اور دوسرا علماء کرام فرماتے ہیں کہ دوسرا نظر کے ذریعے سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ انسان کا اپنا اندر کا جو نظام ہے اس کو جو ہے بہت ساری تکلیف پہنچتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، نورانیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بے حیائی کی نظر دیکھنا، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، مفہوم حدیث ہے کہ جو آدمی نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے اور اس کی یعنی جان بوجھ کر وہ دیکھتا ہے، قیامت والے دن اس کی آنکھوں کے اندر سیسا جو ہے وہ گرم کر کے پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ نظر کی حفاظت کرنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے اسی طریقے سے اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ نظر جو ہے فرمان مبارک ہے
کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ جو انسان کے دل پہ اوپر اثر کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان کے خیالات بدلتے ہیں اور وہ انسان برائیوں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان کی دو جبڑوں کے درمیان والی چیز کی اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی مجھے یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی میرے ساتھ کرنے کی وعدہ فرما لے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اعضاء نظر کی بھی زبان کی بھی انسان کو حفاظت کرنی چاہیے، اور سب سے ضروری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان اپنے دل کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ علماء کرام تیسرا ایک سبب بیان فرماتے ہیں کہ جو ان بے حیائی کے اسباب کا ہے، اور آج کے معاشرے کے اندر سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ جو بے حیائی کو عریانی اور فحاشی کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے، جس سے ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان کا اپنا لباس ایسا ہو کہ جو شریعت کے تناسب میں نہ ہو، شریعت کے متضاد جاتا ہو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر اس کا لباس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لباس قابل اعتراض ہے، تو پھر یہ بے حیائی کا بہت بڑا سبب ہے۔ آج عورتوں کی بات بھی ہو جائے گی، لیکن ہم پہلے اپنے مرد حضرات کو دیکھ لیں کہ آج کل ہمارے مرد حضرات ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جن سے ان کی سطر پوشی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے لباس تمہیں اسی لیے دیا ہے کہ تمہارے ہم شرمگاہ کو چھپائیں اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہو، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے لباس جو ہے وہ تمہاری سطر پوشی کے لیے تمہیں دیا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث بھی ہے، اور اس لیے کہ تمہارے لیے وہ سردی اور گرمی سے بچاؤ کا سبب ہو سکے۔ تو یہ تین لباس کے اصل مقاصد ہیں، ایک یہ کہ انسان کو سردی اور گرمی سے بچائے، اس کی حفاظت کرے، دوسرا یہ کہ اس کی سطر پوشی ہو سکے، تیسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے اس کو زیب و زینت عطا کی جاتی ہے۔ لیکن آج کل ہم نے اغیار کے جو ہے وہ مروج چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ہے، انہوں نے گھٹنوں سے اوپر تک شلواریں پہننا، کچھے پہننا شروع کر دیا، ہم نے بھی دیکھا دیکھی اس کو ترقی سمجھ لیا، اور حالانکہ مرد کی جو شرمگاہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنا اس کے اندر شامل ہے، یہ مرد کی شرمگاہ ہے، اور بغیر شرعی حکم کے، شرعی عذر کے کسی کو یہ دکھانا یہ انتہائی کبیح ہے۔ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے جان بوجھ کر اپنی شرمگاہ کا وہ حصہ جو اس کے لیے چھپانا لازم تھا، اس نے اگر جان بوجھ کر کسی غیر کو دکھایا تو قیامت والے دن جہنم کے اندر اس کو کاٹ کر ڈالا جائے گا۔ تو یہ مرد کے لیے جو حصہ ہے، یہ مرد کا گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا یہ چھپانا یہ انسان کے مرد کے لیے فرض ہے، اور باقی معاشرے کے اندر قمیض پہننا اور دیگر اپنے جسم کو چھپا کر رکھنا یہ انسان کے لیے زیب و زینت کا باعث ہے۔ اور خواتین کی بات لے لیں، آج کل ہمارے معاشرے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اگر کسی بستی کے اندر مرد بھی اگر ننگے سر جو ہے وہ داخل ہوتا تھا تو اس کو داخل نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ پہلے بزرگ کہتے اپنے سر کو ڈھانپ کر آؤ پھر ہمارے گھر کے اندر داخل ہونا۔ کسی نوجوان کو ننگے سر اپنے گھر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں وہ سر پر دوپٹہ رکھنے کی قائل نہیں ہے۔ عریانی اور فحاشی نے ہمارے گھر کے اندر جو وہ ڈیرا ڈال رکھا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں یہ جرت نہیں ہوتی کہ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو یہ کہہ سکیں کہ سر پر جو ہے اوڑھنی ڈال کر رکھیں، اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں۔ یہ آج ہمارا معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ ہم اس کو بے حیائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور چہ جائے یہ کہ ہمارے لباس دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ عورتیں ہیں تو ان کے بازو لباس کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہ اتنے تنگ ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک سنتے چلیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ اس کا مفہوم علماء کرام نے بیان فرمایا، ایک تو یہ ہوگا کہ
کہ یا لباس اتنا تنگ ہوگا کہ ان کے نشیب و فراز جسم کے نظر آئیں گے، یا اتنا باریک ہوگا یا اتنا کم لباس پہنے گی کہ ان کے جو ہے وہ جسم نظر آئیں گے۔ اور آج ہم نے اس کو ترقی اور جو ہے وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو جو ہے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔